یہ حضرات گرامی اس وقت میں چل رہا ہوں سرزمین پیتے پور اور ایک بہترین ایک عظیم ادارہ مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن وہاں سے تشریف لایا ہوا ایک موقر استاد حضرت مولانا قریش احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ۔ اس وقت میں ان سے ملتمس ہوں، بڑے ادب کے ساتھ ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خصوصی خطاب سے، اپنے خصوصی بیان سے، اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنے پند و نصائح سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز و شجر امید کے تھے، جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز و شجر امید کے تھے، جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ محترم حضرات، آج کا یہ بہت ہی پر رونق اور پر بہار محفل اور پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے مدرسے کے احاطے میں، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ طلباء اور طالبات اپنے ادبی اور ثقافتی پروگرام، رنگ برنگے پروگرام اور عجیب حکمتوں اور واقعات کی ترنگ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر مجھے ان کی تقریروں کو سن کر کے یاد آیا۔ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، بالکل ننھا سا پرندہ ہوتا ہے اور وہ شاہین جیسے پرندے کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس چھوٹے سے پرندے کو شاہین سے لڑنے کے واقعے کو اس شعر کے اندر بیان کیا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ امیروں کے جو ہے محلات، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو اور گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فیر و مایا کو شاہین سے لڑا دو، کنجش کے فیر و مایا کو شاہین سے لڑا دو، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ یہ بچے وہ ہیں جو شاہینوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، باطل کے دندناتے ہوئے چاپ کو اپنی پھاپ سے روک سکتے ہیں۔ یہ وہ طلبہ ہیں اور یہ وہ طالبات ہیں، ان کے اندر وہ جذبات ہیں، ایمان کی وہ یقین ہے، ایمان کی وہ گرمی ہے کہ وقت کے تھپیڑے ان کو دبا نہیں سکتے، وقت کی آندھیاں ان کو اڑا نہیں سکتی، وقت کے ہارون اور وقت کے قارون اور وقت کے فرعون ان کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں۔ جب یہ بچے ایمان کی گرمی سے معاشرے کی طرف نکلتے ہیں اور معاشرے میں جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرتے ہیں تو باطل تھر تھرا جاتا ہے، اور جب باطل کے سامنے جو ہے یہ خدائے وحدہ لا شریک کا نام لیا جاتا ہے تو قرآن نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ جب جب حق آتا ہے، جب جب اللہ کا نام لینے والے آتے ہیں، جب جب سر اٹھاتے ہیں اللہ کا نام لینے والے، اور جب جب وہ معاشرے میں پھیلتے ہیں تو اس معاشرے سے فرعونیت، شدادیت اور وقت کی حامانیت ختم ہو جاتی ہے، وقت کے دجال اپنا منہ چھپا کر بیٹھتے ہیں۔ جب جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے شرک و بدعات کی کھٹ پرکچے اڑ جاتے ہیں، جب جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے بدعات و خرافات کے پرکچے اڑ جاتے ہیں، اور یہی وہ طلباء ہیں اور یہی وہ طالبات ہیں ان چھوٹے سے مدرسوں میں اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں اور باہر چٹائیوں میں پڑھنے والے جب قوم اور معاشرے کے درمیان جاتے ہیں تو قوم اور وہ معاشرہ سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ جس قوم کے اندر علم کی کمی ہو گئی، جس قوم کے اندر علم نہیں پہنچا، جہاں قرآن اور حدیث نہیں پہنچائی گئی، جہاں علم سے کورا معاشرہ ہو گیا، وہ معاشرہ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر تمیز نہیں رہ جاتی کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ وہ دین کو اور بے دینی کو خلط ملط کر دیتے ہیں، ضم کر دیتے ہیں۔ حالات یہ ہوتے ہیں کہ بے دینی کو دین سمجھ کر کیا جانے لگتا ہے، بے دینی کو دین سمجھ کر کیا جانا لگتا ہے۔ بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے قاری شکیل صاحب، جنہوں نے اتنے تہذیبی اور ثقافتی پروگرام منعقد کیا اور معاشرے کو دکھایا کہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں اور ایسے علم دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی شروع میں ایک آیت پڑھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر ایک معاشرے کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مرگ وفات کے وقت ہوئے، جب وفات کا ان کا وقت آیا تو اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا۔ آج کے دور میں بھی بلایا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے مرنے کے قریب ہوتا ہے، انتقال کے قریب ہوتا ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں تو بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، کچھ وراثتیں لکھتے ہیں، کچھ جو ہے وصیتیں لکھتے ہیں، تمام چیزیں آج بھی چلتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ رہا کہ اپنے بچوں کو بلایا اور کہا میں وصیت لکھتا ہوں۔ وصیت میں کوئی گھر نہیں لکھا، کوئی جائیداد نہیں لکھی، کوئی مکان نہیں لکھا، کوئی پراپرٹی ان کے نام نہیں کی۔ جو نام کیا اور جو نام کیا جانا چاہیے تھا اور جو سوال کیا جانا چاہیے تھا، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے، ہر ماں کو اپنی بیٹی سے جو سوال کیا کرنا چاہیے تھا وہ سوال کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے بیٹو، اے میرے جگر گوشو، اے میرے نونہالو، یہ بتاؤ کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی پرستش کرو گے؟ کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے؟ کس پر بھروسہ کرو گے؟ کس کے روش پر چلو گے؟ کس کے راستے کو اختیار کرو گے؟ کیا میرے راستے کو اختیار کرو گے یا شیطان کی روش پکڑ لو گے؟ یا میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس عبادت سے منہ موڑ کر اصنام پرستی میں جڑ جاؤ گے یا دنیا پرستی میں مگن ہو جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ سوال یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے یہ ایک سوال تھا کہ میرے جانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے بھی نبی کی اولاد جواب بھی اتنا ہی بہترین دیتے ہیں۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا۔ ہم تو اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ کے باپ دادا نے عبادت کی
ہے، جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جن کی عبادت اسماعیل علیہ السلام نے کی، جن کی عبادت جو ہے اسحاق علیہ السلام نے کی، ہم ان کی عبادت تاکید کے ساتھ کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی روش پر چلیں گے، ان کے احکامات کو مانیں گے اور آپ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ آج کا ماحول اور آج کا معاشرہ یہ نصیحتیں کیوں نہیں کرتا؟ اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کیوں نہیں پہنچاتا کہ میرے بعد اور میرے جانے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ تم مسجدیں چھوڑ دو گے، تم مدرسوں سے اپنا رابطہ توڑ لو گے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم جو ہے اپنے بچوں کو مدارس دینیہ سے نکال کر مدارس عصریہ میں ڈالنے لگو گے، جو کلمے کو جاننا چھوڑ دیں گے، جو کلمے کی حقیقت کو جاننا بھول جائیں گے، جو کلمے کی حقانیت کو بھول جائیں گے۔ کیا ایسا کرو گے؟ یہ نصیحتیں کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دی، کیا اس کو صحیح طریقے پر چلایا، اس کو صحیح روش دکھائی، اللہ کے حکامات کی طرف لے گئی، اس کو علم کون سا دیا، اس نے اللہ کو پہچانوایا کہ نہیں پہچانوایا، رسول کے طریقے کو اس کو بتلایا گیا یا نہیں بتلایا۔ باپ سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ باپ ہوتے ہوئے تم نے اپنے بیٹے کی فکر کی یا نہیں کی، اس کو تعلیم کون سی دی، کیا وہ اللہ کے احکامات کو جانتا ہے، رسول کے طریقے کو جانتا ہے، صحابہ کے نہج کو جانتا ہے یا نہیں؟ یہ پوچھا جائے گا۔ ایک گاؤں کے پردھان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاح و بہبود کا اپنے گاؤں میں کام کیا یا نہیں کیا۔ ایک چیئرمین سے اس کے پورے علاقے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی وہ ذمہ داری تم نے پوری کی یا نہیں کی۔ ایک مدرسے میں پڑھانے والے استاد اور ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مدرسے کے اندر صحیح تعلیم دی یا نہیں۔ ہر ایک کوئی کسی کو خلاصی نہیں ہوگی، پوچھا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توجہ دیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو اور اس کی حقانیت کو جب تک اپنے بچوں کے دلوں میں داخل نہ کر دیں، ان کی زندگیوں میں اسلامی جو ہے تو تہذیب اور اسلامی تمدن داخل نہ کر دیں، ہم صحیح تعلیم بچوں کو نہیں دیں۔ اگر بچہ اسلامی احکامات سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، دینی تعلیم سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ روش سے ہٹا ہوا ہے۔ دنیا تو اس کی خوبصورت ہو سکتی ہے، دنیا میں اس کو جاہو حشر مل سکتا ہے، دنیا کے اندر اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے محلات ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کی کوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا صحابہ کرام سے کہ سب سے غریب کون سا شخص ہوگا، مسکین کون ہوگا قیامت کے دن؟ تو لوگوں نے کہا جس کے مال نہ ہو، متاع نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو۔ تو کہا نہیں، مسکین تو وہ ہوگا قیامت کے دن جب وہ لایا جائے گا، اس نے نمازیں بہت پڑھی ہوں گی، اس نے روزے خوب رکھے ہوں گے، نوافلیں، تہجد، اوابین، چاش، سب کچھ خود پڑھا ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ اخلاقی سے پیش آیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کے پیچھے جو ہے تو برائیاں بیان کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا ڈاڑا کاٹ لیا ہوگا، کھیت کا ڈاڑا کاٹ لیا ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ کیا ہوگا، اس کے تمام ثواب لوگوں کو اور حق والوں کو دے کر کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اتنا معمولی نہیں ہے، اتنا معمولی نہیں ہے۔ یہاں آئے ہیں تو اخلاق حسنہ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی روش اختیار کی تھی، کون سے جو ہے تو راستہ ہمیں بتلایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام بلا اصول کے آ گیا ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ جب تک اس اصول کے صحیح زندگی نہیں گزاریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں معاشرے کے اندر اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ برائیاں نہیں رہ جاتی، وہ برائیاں نہیں رہ جاتی، آدمی ان کو معمول سمجھ لیتا ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر وہ برائیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر 4 عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہو گئی تو 4 کا 20 لوگوں کی وہ جو تو برائیاں کر بیٹھتی، پیٹ پیچھے فلانی ایسی ہے، فلانی ویسی، ان کے گھر ویسا ہے۔ یہ حالات بہت خراب ہے۔ اللہ قرآن کریم میں جو ہے تو سورہ حجرات کے اندر پوری سورت کے اندر معاشرے کی تہذیب کو بیان کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی برائی ہے چغل خوری، یہ پیڑ پیچھے باتیں کرنا اتنی گندی اور اتنی زیادہ جو ہے تو پراگندہ اور اتنی مکروہ یہ کام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ غیبت کرنے والا گویا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کی لاش کو نوچ کے کھا رہا ہے، نوچ کے کھا رہا ہے، اور ہم اس کو برائی سمجھتے ہی۔ ابھی ہمارے پاس بیٹھا ہوا شخص جیسے ہی وہاں اٹھ کے چلتا ہے، 2 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پیٹ پیچھے اس کی برائی شادی۔ یہ حالات اسلامی نہیں ہو سکتے۔ صحابیات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ چلتی پھرتی یونیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام کے تمام علوم کے بارے میں اس کے اندر سب کچھ جانتا ہے، معاشرت کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں سب کچھ ان کو پتا ہوتا۔ اور اس لیے عائشہ کے بارے میں یونیورسٹی تھی، ان سے 2 سوال کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کیا ہو گیا ہے کہ ہماری بچیاں وہ علوم اور وہ جو ہے تو وہ گہرائی اور وہ گہرائی علم میں نہیں پا رہے، ہمارے بچے وہ علم میں گہرائی اور گہرائی نہیں پا رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مائیں گناہوں سے نہیں بچیں گی۔ مائیں جب گناہوں سے بچیں گی اور بنا گناہ کیے ہوئے بچے کو پرورش کریں گی تو اس کا عکس بچے پہ پورا پڑتا ہے۔ ماں سیرت و کردار میں، اخلاق میں، اطوار میں جب صحابیات کی زندگی کو اختیار کر لیتی ہے تو بچہ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور جو ہے زنگی جیسا نوجوان بن کے نکلتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ کیا ہو گیا کہ آج کی ماں کی سے صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے، نور الدین زنگی پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو رہے؟ وہ ایمان اور وہ حلاوت اور وہ جذبات اور وہ جنون والی انسانیت پیدا نہیں ہو پا رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتیں گناہوں سے بچنا نہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ یہ صرف عورتوں کا حال نہیں، مرد بھی بہت زیادہ، اس سے زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ آدمی سوچ رہا ہوگا کہ ہم کے ہمارے بارے میں نہیں کہا جا رہا، اس سے یہ بھی نہیں ہے، لیکن بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں معاشرے کو اور گھر کو علم دین سے مزین کرنا ہوگا۔ علم دین جب گھروں کے اندر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہے۔ جب علم ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے، احادیث معلوم ہوتی ہیں تو تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کہتے ہی ہیں کہ اللہ کے تمام حدود سے رک جانا، جو انہوں نے اصول بیان کیے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، ان چیزوں سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے، اوامر پر چلتے ہوئے، نواہی جن چیزوں سے منع کیا ہے ان پر جو ہے ان سے مان جانے کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ عجیب آیت ہے، عجیب لگ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کہا
کہا جاتا اے کافرو ایمان لاؤ، لیکن یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ڈٹو، ایمان کے تقاضے کو پورا کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، رسول کے طریقوں پر چلو، اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈھال لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والے، اے ایمان والو، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اور شیطان تبھی بہکاتا ہے جب ہمارا معاشرہ علم سے کورا ہوتا ہے، علم دین نہیں ہوتا ہے۔ حالات یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کے سامنے چاہے جو چیز صورت بنا کے پیش کی جائے، دین کے لباس میں آدمی دین ہی سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن، شیطان نے اللہ سے کہا تھا اور قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان اتنا فریبی ہے کہ وہ برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور لوگ اس سے بہک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی ثواب کا کام ہے اور اسی کو کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم اس کو کیسے جانیں گے؟ ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے نکلنے والے علماء اور حفاظ اور طلباء سے جانیں گے کہ اصل بات کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے، اصلی دین کیا ہے۔ اس دین کو اگر ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنا ہے تو ہمیں ان مدرسوں سے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ ہمارے گھر میں اگر 3 بچے ہیں تو ہر ایک یہ سوچ لے کہ ہمارا ایک بچہ عالم اور حافظ اور سب کچھ حاصل ہے۔ اب میں یہی صرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف جو ہے آپ اپنے بچے کو عالم اور حافظ بھی بنائیں، آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں، قاری بنائیں، مفتی بنائیں، عالم بنائیں، ساتھ میں جج بنائیں، وکیل بنائیں، ان کو جو ہے IAS افسر اور IPS افسر بنائیں، انہیں انجینئر بنائیں، انہیں BBS اور BOMS کی ڈگریاں حاصل کروائیں۔ جہاں تک آپ سے ہو سکے اور استطاعت کر سکے بچے کو دین کے ساتھ دنیا سے ملا سکے۔ اس لیے کہ قرآن نے خود ہی کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا بھی خوبصورت عطا فرما اور آخرت بھی خوبصورت عطا فرما۔ کوئی یہ معاشرہ، یہ آدمی یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ یار یہ مولوی بنوانے کے لیے کہتے ہیں مولوی بناؤ، نہیں، مولوی نہیں بنانا، عالم بنانا۔ عالم کا مطلب لوگوں نے محدود کر دیا ہے کہ عالم کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہے، نہیں، عالم اسے کہتے ہیں جو تجارت کو بھی جانتا ہے، جو سیاست کو بھی جانتا ہے، جو علم دین کو جانتا ہے، جو فقہی مسائل کو بھی جانتا ہے۔ ایسے جب ہم اپنے افراد تیار کریں گے تو معاشرہ بالکل سرسبز و شاداب نظر آئے گا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک اور اعلان آپ کے سامنے، بہت دن سے اس مدرسے میں آتا جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں الحمدللہ تعلیم بڑی خوبصورت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ چھپروں سے ہی بنا ہوا ہے، کوئی خاص جو ہے اس کے اندر مزین کاری، زین کاری نہیں ہے، بہت خوبصورت کوئی کمرے نہیں ہیں، لیکن علم بڑا خوبصورت اس میں دیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سے بہت ہی دل کی گہرائیوں سے اور اخلاص سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں